بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیہم ولعلهم يتفکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں اور وہ بچیاں جنہوں نے صحیح بخاری کی تکمیل کی، اور وہ بچیاں جنہوں نے کتاب شروع کی، اور پردہ نشین معزز خواتین، قرآن کریم میں 17ویں پارے میں سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں لکھی ہے، لیکن چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں پوری آیت کریمہ نہیں لکھی، صرف اتنی لکھی ہے، باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس اتنی آیت کریمہ لکھی ہے۔ میں نے پوری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آپ کو پوری آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنا ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا، حشر کے میدان میں قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جگہ جگہ انصاف کی ترازویں رکھیں گے۔ الموازین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بچیاں جو ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آیت کریمہ میں موازین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، میزان لفظ نہیں آیا ہے، ایک ترازو کا تذکرہ نہیں ہے، موازین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ترازو نہیں ہوگی، کئی ترازویں ہوں گی، بے شمار ترازویں ہوں گی،
کیوں بے شمار ترازویں ہوں گی؟ اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والی پبلک ایک جگہ اکٹھا ہے اور سب کا حساب لینا ہے اور سب کے اعمال تلنے ہیں۔ سورت کی پبلک اگر کسی ایک میدان میں جمع ہو جاوے تو کتنی پبلک لگے گی؟ صرف سورت کی، بھارت کی نہیں کہہ رہا ہوں، گجرات کی نہیں کہہ رہا ہوں، اور سمجھے جو ہے فقط سورت کی پبلک کسی اور سمجھے جو ہے میدان میں جمع ہو جاوے تو کتنی پبلک لگے گی؟ اور وہاں فقط سورت کی نہیں ہوگی، فقط بھارت کی نہیں ہوگی، اور فقط اور سمجھے جو ہے ایک وقت کے لوگ نہیں ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کر کے اور سمجھے قیامت تک جتنے انسان آئے دنیا میں سب کا حساب ہونا ہے، اور سب حساب کے لیے جمع ہوں گے، تو ایک ترازو سے کیسے کام چلے گا؟ اس لیے ایک ترازو نہیں، متعدد ترازویں رکھی جائیں گی۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں، اور سمجھے دنیا میں لوگ ترازو میں گڑبڑ کرتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، اور سمجھے جو ہے وہاں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، اور سمجھے ایسی ترازو نہیں ہوگی جو غلط وزن بتلاوے، نہیں، اور سمجھے جو ہے صحیح وزن بتلانے والی اور سمجھے جو ہے ترازو ہوگی، انصاف کی ترازو کہا گیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن ذرہ برابر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ ظلم کہتے ہیں حق مارنے کو، ظلم کہتے ہیں حق مارنے کو۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اور سمجھے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کبھی عبادت مت کرنا، عبادت اللہ کا حق ہے، اور جس نے غیر اللہ کی عبادت کی اس نے اللہ کا حق مارا، جس نے غیر اللہ کی عبادت کی اس نے اللہ کا حق مارا۔ اس لیے کہا گیا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا تصور کرنا اور ماننا، یا اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور یہ اللہ کا حق مارنا ہے۔ بہرحال آیت کریمہ میں ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ذرہ برابر، شیئن کا ترجمہ ہے ذرہ برابر، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ذرہ برابر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معزز خواتین اور آپ سب حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا لیکن انعام ہوگا۔ قیامت کے دن کسی پر ظلم تو نہیں ہوگا لیکن انعام ہوگا۔ انعام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انعام کو عربی میں کہتے ہیں فضل، فا ضاد اور لام، عربی میں اور سمجھے انعام کو کہتے ہیں فضل۔ تو قیامت کے دن ظلم تو نہیں ہوگا، فضل ہوگا، انعام ہوگا۔ کیسے؟
ایک آدمی ایک نیکی لے کر کے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نیکی پر اس کو 10 نیکی کے برابر ثواب دے دیا۔ یہ فضل ہوا، یہ انعام ہوا کہ ایک نیکی لے کر کے آیا تھا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ تو ہوگا، یہ انعام ہے، یہ فضل ہے، لہذا فضل تو ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے تو اس ایک نیکی کو بڑھا کر کے 10 گنا کر کے جو ہے ثواب دیا جائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور سمجھی انعام ہے، انعام ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایک نیکی لے کر کے آیا، اللہ تعالیٰ نے 700 گنا اس ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھایا، اور 700 گنا بڑھا کر کے دیں، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کو اور سمجھے جو ہیں 10 گنا ثواب دینا چاہیں گے، اللہ جس کو 10 گنا دینا چاہیں گے 10 گنا دیں گے، اور اللہ جس کو 700 گنا دینا چاہیں گے 700 گنا دیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا دیں گے؟ ہاں، یہ قرآن میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ملے گا۔ تیسرے پارے کے شروع میں آیت کریمہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک نیکی کا ہم 700 اور سمجھے جو ہیں، اس آیت کریمہ کو مجھے سمجھانا نہیں، ورنہ اسی میں جو ہے ٹائم پورا ہو جائے گا۔ بس اس آیت کریمہ میں نے پیش کی کہ اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہادی کاموں میں جو پیسہ لگتا ہے، جہاد میں، اللہ کے راستے میں جو جہاد، اس میں جو تمہارا پیسہ لگے گا، ایک پیسہ اگر تم نے لگایا تو اس ایک پیسے پر اور سمجھے جو ہے 700 گنا اور سمجھے جو ہے ثواب ملے گا۔ اور آگے 700 پر اکتفا نہیں ہے، آگے آیت کریمہ میں آخر میں آیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 700 سے بھی آگے بڑھائیں گے، جس کو چاہیں گے 7000 دیں گے، اور اللہ اور سمجھے جس کو چاہیں گے اور سمجھے 7 لاکھ، ایک نیکی پر 7 لاکھ، کوئی حد ہی نہیں، کتنا بڑھائیں گے کوئی حد ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو اللہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کر کے دے دیں، یا اللہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا کر کے دے دیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے اور یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو قیامت کے دن فضل رب تو ہوگا اور سمجھے، فضل تو ہوگا اور سمجھے، اور فضل کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل اگر شامل حال ہو جاوے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، ورنہ اللہ کے فضل کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کوئی عمل کے بل بوتے پر اور سمجھے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا فضل کی بنیاد پر اور سمجھے جائے گا۔ تو اللہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا اور سمجھے۔ تو اللہ کسی پر فضل فرمائیں، اللہ کسی پر انعام فرمائیں، تو یہ تو اللہ کی اور سمجھے دین ہے، اللہ کو کون روکنے والا ہے اور سمجھے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے، فلا تظلم نفس شیئا، ذرہ برابر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہاں اور سمجھے جو ہے فضل ہوگا۔ ایک آدمی برائیاں لے کر کے آیا ہے اور اس کا نامہ عمل برائیوں سے بھرا پڑا ہے،
برائیاں ہی برائیاں ہیں اور اس کا نام عمل برائیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ کو کوئی ایک نیکی اس بندے کی یا اس بندی کی، اللہ کو کوئی ایک نیکی پسند آ گئی اور اس ایک نیکی کے پسند آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو معاف کر دیں اور بخش دیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے وہ واقعہ ہے۔ ایک رنڈی تھی، ایک سمجھے جو ہے عورت تھی، فاحشہ بدکار زانیہ سمجھے جو ہے، اس نے ایک کتے کو سمجھے جو ہے پانی پلا دیا۔ اللہ کو یہ عمل سمجھے پسند آیا اور صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی ساری برائیاں معاف کر دی۔ تو اللہ کسی کی برائیاں معاف کر دے اور اللہ کسی کے گناہوں کو سمجھے بخش دے، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ فضل ہوگا قیامت کے دن، فضل کے بغیر تو ہم ایک قدم چل نہیں سکتے، اللہ کے فضل کے بغیر تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، لہذا ہم سمجھے جو ہے اللہ کے فضل کے تو ہم امیدوار ہیں، لیکن اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں سمجھے قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ بندے نے نہیں کیا اور اس کو سزا دی جائے، یہ ظلم ہوا۔ بندے نے ایک گناہ نہیں کیا، بندے نے ایک برائی نہیں کی اور سمجھے جو ہے اس برائی کا جو برائی اس نے نہیں کی اس کی سزا دینا، یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر برائی کی ہوتی اور پھر اس کو سزا دی جاتی تو یہ انصاف کی بات ہے، لیکن بندے نے ایک برائی نہیں کی اور پھر فرشتے سمجھے جو ہے عذاب دیں تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ سمجھے جو ہے ناکردہ گناہ کی سزا نہیں ملے گی، جو گناہ نہیں کیا ہے اس کی سزا نہیں ملے گی، جو گناہ کیا ہے بس اسی کی سزا۔ اسی طرح ایک آدمی نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے ایک ڈنڈے کا، فرشتے ایک ڈنڈے کے بجائے 2 ڈنڈے مار دیں، یہ ظلم ہو گیا۔ جرم تھا ایک ڈنڈا مارنے کا تو فرشتے ایک ہی ڈنڈا ماریں گے، 2 ڈنڈے نہیں ماریں گے۔ سمجھے جو ہے اگر فرشتے سمجھے 2 ڈنڈے مار دیں تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ سمجھے جو ہے قرآن کریم کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں سمجھے فضل ہوگا اور انعام ہوگا لیکن ظلم نہیں ہوگا۔ آگے آیت کریمہ ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، بندے نے رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی عمل کیا ہوگا تو اس عمل کو ہم میزان عمل میں لائیں گے اور رکھیں گے۔ أَتَيْنَا بِهَا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، حبہ کے معنی ہے دانا اور خردلن کے معنی ہے رائے کا دانا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی بندے نے یا کسی بندی نے رائے کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہوگا، چاہے اچھا عمل کیا ہو چاہے برا عمل کیا ہو، رائے کے دانے کے برابر اتنا چھوٹا عمل بھی اگر ہوگا تو وہ ضائع نہیں ہوگا۔ سمجھے بندے کا یا بندی کا عمل وہ ضائع نہیں ہوگا۔ أَتَيْنَا بِهَا، اب سوال کہ اتنا چھوٹا عمل تو نظر بھی نہیں آتا ہے، رائے کے دانے کے برابر بعض مرتبہ رائے کا دانہ پڑا ہوا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے۔ اتنا چھوٹا عمل انسان کا کیسے سمجھے جو ہے اس کو سمجھے لایا جائے گا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب ہمیں لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حساب لیں گے۔ اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے، کائنات کے ہر ذرے کو اللہ جانتا ہے کہ بندے کا کون سا عمل کہاں ہے، چھوٹا یا بڑا کہاں ہے۔ اللہ سمجھے عالم الغیب ہیں، اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ کی ذات خبیر ہے۔ جو ذات علیم و خبیر ہے اور جو ذات کائنات کی ذرے ذرے کو جانتی ہے، اس ہستی کے لیے
رائے کے دانے کے برابر عمل کو اور سمجھے جو ہے لانا کیا کوئی مشکل ہے اور سمجھے جو ہے؟ لہذا یہ آیت کریمہ پوری ہوئی اور سمجھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا عمل کیا ہوگا تو اتینا بہا، ہم لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم، اور سمجھے اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کی ذات علیم و خبیر ہے، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، پھر اللہ کے لیے اور سمجھے رائے کے دانے کے برابر عمل کو لانا میزان عمل میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ تو میں نے آیت کریمہ جو باب میں لکھی ہے، باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت کریمہ کو سمجھایا۔ اب یہ بچیاں آگے دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسانوں کے بول بھی تولے جائیں گے۔ ہم جو منہ سے بولتے ہیں، یہ ہمارے جو سمجھے جو ہیں بول ہیں، یہ بول بھی تولے جائیں گے اور اعمال بھی تولے جائیں گے۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم صرف اعمال کو نہیں تولیں گے، بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے جو بول ہیں، اقوال ہیں، اعمال اور اقوال دونوں کو اور سمجھے تولا جائے گا، اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں ایک بات کو اچھی طرح سن لیں، اور آپ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، گینے نہیں جائیں گے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال گینے نہیں جائیں گے کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تم نے کتنے روزے رکھے ہیں، تم نے کتنے حج کیے ہیں، تم نے کتنے عمرے کیے ہیں، تم نے کتنے روزے رکھے ہیں، گینے نہیں جائیں گے۔ نمازوں کو تولا جائے گا، نماز پڑھی ہے کس کیٹیگری کی اور سمجھے نماز ہے، نماز کو تولا جائے گا، روزوں کو تولا جائے گا، صدقات کو تولا جائے گا، حج اور عمرے کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ آپ سمجھے اعمال کو تولیں۔ تو ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ قیامت کے دن اعمال گینے نہیں جائیں گے بلکہ آپ سمجھے اعمال تولے جائیں گے۔ لہذا ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کریں، اعمال کی کثرت شریعت میں مطلوب نہیں ہے، اعمال کی کثرت شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ آپ روزانہ 500 رکعت نماز پڑھیں، شریعت یہ نہیں کہتی 500 پڑھ، شریعت یہ کہتی 2 پڑھو لیکن شاندار اور جاندار پڑھو، 2 پڑھو لیکن شاندار اور جاندار اور سمجھے جو ہے پڑھو، اور سمجھے جو ہے یہ نہیں کہ آپ اور سمجھے جو ہے جلدی جلدی اور سمجھے تعدیل ارکان کا لحاظ کیے بغیر
نہ روکو ڈھنگ کا، نہ سجدہ ڈھنگ کا، نہ قومہ ڈھنگ کا، نہ سمجھے جلسہ ڈھنگ کا، اور جلدی جلدی سمجھے یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے 8 رکعت سمجھے تہجد کی پڑھ لی، اور میں نے سمجھے اوابین کی 6 رکعت پڑھ لی، اور میں نے چاشت کی اتنی سمجھے رکعت پڑھ لی، سمجھے جو ہیں چاشت کی 2 رکعت پڑھیں، سمجھے اشراق کی 2 رکعت پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن عمدہ پڑھیں۔ عمدگی مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں اور سمجھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نماز جتنی زیادہ رکعتیں ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا، اور سمجھے جو ہے نہیں، سمجھے نماز کی کثرت سمجھے جو ہے مطلوب نہیں، بلکہ عمدگی جو ہے وہ مطلوب ہے۔ میں قرآن کریم کی 2 آیتیں سمجھے پیش کرتا ہوں اور اس مضمون کو ثابت کرتا ہوں، اور ایک حدیث پاک سمجھے پیش کروں گا اور اس کو ثابت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیفیت مطلوب ہے، عمدگی سمجھے انگلش میں کیا کہتے ہیں، کوالٹی سمجھے جو ہیں اچھی سمجھے نماز پڑھو، اچھی سمجھے جو ہے شاندار جاندار قرآن کریم کی 2 آیتیں سنیے۔ نمبر 1، پہلی آیت کریمہ 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، پڑھیے 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہم نے رکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ سمجھے بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر کر کے ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو یہ جینا اور مرنا، یہ جینے مرنے کا سلسلہ ہم نے کیوں رکھا ہے؟ لیبلوکم، یہ بچیاں ان کو مخاطب کرتا ہوں، اتنی عربی جان لیتی ہوں گی ماشاءاللہ۔ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم جانچیں، امتحان ہوتا ہے، امتحان میں جانچا جاتا ہے، اور سمجھے لیبلوکم تاکہ ہم جانچیں اور ہم پرکھیں کہ ایکم احسن عملا، کون عمدہ عمل لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون عمدہ عمل لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے، عمدہ عمل مطلوب ہے، ایکم احسن عملا۔ اور یہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں اور سمجھے جو ہیں ان کی جو معلمات ہیں پڑھا رہی ہیں، وہ سمجھے عربی سے جو واقف ہیں، اور آپ میں جو عربی سے واقف ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ باری تعالیٰ نے ایکم اکثر عملا نہیں کہا گیا کہ کون زیادہ عمل لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے، اور سمجھے جو ہے بلکہ یوں کہا گیا ایکم احسن عملا۔ عمل کی عمدگی مطلوب ہے، اور سمجھے عمدہ عمل مطلوب ہے۔ اگر عمل کی کثرت مطلوب ہوتی تو آیت کریمہ میں یوں ہوتی، یوں اور سمجھے ہوتی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم اکثر عملا، تاکہ ہم جانچیں کہ کون اور سمجھے اعمال صالحہ، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کون لے کر کے آتا ہے۔ اکثر و عملہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ احسن و عملہ اور سمجھے لفظ آیا ہے کہ کون عمدہ اور سمجھے عمل لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ اور یہ تو پتہ کیسے چلے گا؟ 2 آدمی ہیں، دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے اور سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھی، انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھی۔ اب تمہاری 2 رکعت اور تمہاری 2 رکعت جو ہے اس کو تولا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، اور سمجھے جو ہیں کسی ایک کی نماز ہلکی ہوگی اور کسی دوسرے کی نماز بھاری ہوگی۔ نمازیں اور سمجھے ہلکی بھاری ہوں گی، اور سمجھے اعمال ہلکے بھاری ہوں گے، اور سمجھے اگر اعمال ہلکے بھاری نہ ہو تو پھر تولنے کی ضرورت کیا ہے، گن لینا کافی ہے۔ نمازیں ہلکی بھاری ہوں گی اور سمجھے جو ہے، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا
کہ عمل کی عمدگی مطلوب ہے، عمل کی کثرت اور سمجھے مطلوب نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ 18ویں پارے کے شروع کی پہلی آیت کریمہ پڑھیے، 18ویں پارے کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے جو خشوع والی نماز پڑھیں گے۔ خشوع کی قید لگائی ہے، جو خشوع والی نماز پڑھیں گے وہ اور سمجھے آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ معلوم ہوا فقط نماز مطلوب نہیں ہے بلکہ خشوع والی نماز مطلوب ہے، اور خشوع والی نماز وہ کہلاتی جو عمدہ ہو اور سمجھے، عمدہ نماز مطلوب ہے اور سمجھے۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے جو خشوع والی نماز اور سمجھے پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ نمازیوں کی نماز میں سے خشوع ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع کو اٹھائے، علم تو بعد میں اٹھے گا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علم کا اٹھنا، یہ بھی سمجھے جو، لیکن علم تو بعد میں اٹھے گا۔ اولاً کیا چیز اٹھے گی؟ اولاً سمجھے جو ہے خشوع اٹھے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسجد ہوگی، جامع مسجد، جو کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، ایک نمازی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نماز خشوع والی ہو، ایک نمازی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نماز خشوع والی ہو۔ تو اب بتلائیں اور سمجھے، مطلق نماز مطلوب ہے یا خشوع والی نماز مطلوب ہے؟ خشوع والی نماز اور سمجھے جو ہے، چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اور سمجھے مومنین آخرت میں کامیاب ہوں گے جو اچھی نماز اور سمجھے، عمدہ نماز اور سمجھے، عمدہ طریقے پر نماز پڑھیں گے، خشوع والی، خضوع والی، حضور قلب والی۔ یہ نہیں کہ اور سمجھے ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اگر امام صاحب سے کبھی کوئی غلطی ہو جاوے تو کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز میں امام صاحب نے جہرن قرأت شروع کر دی، ظہر کی نماز میں امام صاحب نے جہرن قرأت شروع کر دی، پیچھے سے کوئی سبحان اللہ بولنے والا نہیں ہے، اور پیچھے سے کیوں؟ مسجد میں کوئی ہو تو بولے سبحان اللہ، مسجد میں کوئی ہو تو بولے، اور سمجھے جو ہیں سب کے ذہن غائب ہیں، کوئی کہیں چوپاٹی پہ ہے تو کوئی کہیں چوک بازار میں ہے تو کوئی کہیں، اور سمجھے جو ہے دماغ اور سمجھے گم رہے ہیں، اور سمجھے امام صاحب، یہ ہماری نمازوں کا حال ہے، یہ ہماری نمازوں کا حضور قلب اور سمجھے جو ہے یہ خشوع ہے دل کی اور سمجھے جو ہے۔ تو بہرحال حدیث قرآن کریم کہتا ہے اور سمجھے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی خشوع۔ اب ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، یہ بچیاں جو ہیں انہوں نے ترمذی شریف اور سمجھے جو ہے پڑھی ہے، اور سمجھے جو ہے ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، اور سمجھے جو ہے میرے پاس کوئی 32 سال سے ترمذی ہے، تم میں بہت سے تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور سمجھے جو ہے کہ اور سمجھے جو ہے میں 32 سال سے جو ہے ترمذی اور سمجھے جو ہے پڑھا رہا ہوں اشرفیہ میں، اور سمجھے جو ہے اس میں یہ حدیث ہے، اور سمجھے جو ہے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء۔ ذرا سنیں توجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیا، ان اللہ کتب الاحسان، کتب کا ترجمہ کریں گے لازم کر دیا، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے۔
حدیث پاک میں احسان کا لفظ آیا ہے. یہ بچیاں جنہوں نے بخاری کی تکمیل کی اور یہ بچیاں جنہوں نے مشکات کی تکمیل کی، جو مشکات پڑھ کر کے بخاری شروع کر رہی ہیں، مشکات کے شروع میں حدیث جبرائیل آئی ہے، مشکات کے شروع میں حدیث جبرائیل آئی ہے، بخاری میں بھی حدیث جبرائیل آئی ہے، اور حدیث جبرائیل میں سمجھے جو ہیں یہ لفظ آیا ہے. حضرت جبرائیل نے سوال کیا مل احسان. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں اور چند سوالات کیے ہیں. ان چند سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان. یہ بچیاں میری مخاطب ہیں، میں ان بچیوں سے پوچھتا ہوں، پڑھنے والی بچیوں سے، فارغ ہونے والی بچیوں سے، کیا ترجمہ کریں گی آپ احسان کا؟ مل احسان کا کیا ترجمہ کریں گی؟ آپ یہی ترجمہ کریں گی کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا ترجمہ تو کیجئے. احسان کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں کیا رہا سمجھے جو ہے. اس لیے بات کو سمجھیں. اردو میں بھی احسان کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں بھی احسان کا لفظ بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں بھی احسان کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں بھی احسان کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن سن لیں، زبانوں کے بدلنے سے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں. لفظ ایک ہوتا ہے لیکن زبان بدل گئی، زبان کے بدلنے سے جو ہے معنی اور مفہوم اور سمجھے بدل جاتے ہیں. لفظ ایک ہوتا ہے لیکن سمجھے جو ہیں زبان کے بدلنے سے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں. میں ایک مثال دے کر کے سمجھے بات کو سمجھاؤں. بندر ایک لفظ ہے. بندر کے کیا معنی ہر کوئی جانتا ہے. گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ واندرو. ہاں واندرو ہی کہتے ہیں. تو گجراتی میں کہتے ہیں اور سمجھے بندر کے معنی اور سمجھے واندرو، اور سمجھے جو بندر کے معنی اور سمجھے جو ہے. سعودیہ میں ایک شاہزادہ ہے جو پچھلے دنوں امریکہ کا سفیر تھا. پچھلے دنوں، ابھی وہ حیات ہے اور زندہ ہے اور اس کا نام بندر ہے. ابھی زندہ ہے، شاہزادہ ہے اور سمجھے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام اور سمجھے جو بندر ہے. اور پچھلے دنوں وہ امریکہ کا سفیر تھا اور سمجھے جو ہے اس کا نام اور سمجھے بندر ہے. اب اگر آپ اور سمجھے سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا اور سمجھے ماں باپ نے کیوں نام رکھو اور سمجھے جو ہے واندرو نام رکھو اور سمجھے جو ہے ماں باپ نے کیسا نام رکھا اور سمجھے جو ہے. سن لیں، وہ بندر ہے لیکن وہ عربی بندر ہے. عربی میں بندر کے معنی ہیں خوبصورت کے. عربی میں بندر کے معنی ہیں خوبصورت کے. حسنن کے معنی میں ہے. ہمارے یہاں اور سمجھے جو ہے حسنن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، حسن کے معنی خوبصورت. حضرت فاطمہ کے صاحبزادے اور سمجھے 2 صاحبزادے تھے، بلکہ 3 صاحبزادے تھے حضرت فاطمہ کے. حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن. یہ 3 صاحبزادے تھے حضرت فاطمہ کے اور سمجھے. لیکن حضرت محسن کو کوئی جانتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. حضرت سمجھے علی کی حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہوئی، جو صاحبزادے ہوئے، ان میں 3 صاحبزادے تھے. سب سے بڑے حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر حضرت محسن. بہرحال مجھے وہ نہیں بتلانا ہے. تو یہ جو حسن حضرت سمجھے سب سے حسن کے معنی خوبصورت سمجھے جو ہے اچھا، اچھے کے معنی میں، خوبصورت کے معنی میں سمجھے. تو بندر اور حسن دونوں مترادف لفظ ہیں اور دونوں ہم معنی ہیں. حسن کے معنی بھی اچھا اور خوبصورت، اور بندر کے معنی بھی سمجھے اچھا اور خوبصورت سمجھے جو ہے. تو اب دیکھو لفظ ایک ہے. ہمارے یہاں بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن زبان کے بدلنے سے سمجھے معنی اور مفہوم. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث جبرائیل میں ایک لفظ آیا ہے. حضرت جبرائیل نے ایک سوال کیا، مل احسان. کیا ترجمہ کریں گے مل احسان؟ وہی جو حدیث جبرائیل میں لفظ آیا ہے وہی لفظ ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء. سن لیں،
اردو میں احسان کے معنی ہیں کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا۔ ایک غریب ہے، آپ نے غریب کو 100 روپے دیے، آپ نے 50 روپے دیے، 10 روپے دیے، اور سمجھے جو ہیں تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ احسان کیا، اور سمجھے اس کی مدد کیا، اور سمجھے جو ہے احسان اردو میں ہم بولتے ہیں، اور سمجھے۔ اور عربی میں احسان کے معنی ہیں عمدگی کے، ہمدردی کے معنی میں نہیں، اور سمجھے جو ہیں اردو میں اور سمجھے احسان کا لفظ ہمدردی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں احسان کا لفظ جو ہے وہ عمدگی کے معنی میں۔ اب کریں ترجمہ بچیاں، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو لازم کر دیا ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو لازم کر دیا۔ پڑھنا ہے تو ڈھنگ سے پڑھو، پڑھنا ہے تو ڈھنگ سے پڑھو، اور سمجھے جو ہے نام کا مولوی بننے سے اور سمجھے کوئی فائدہ اور سمجھے جو ہے نہیں۔ بچیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور سمجھے جو ہے جو پڑھ چکی ہیں وہ تو پڑھ چکی ہیں، وہ تو چڑیا چگ گئی کھیت، اور سمجھے جو ہے، لیکن جو ابھی پڑھ رہی ہیں اور سمجھے جو ہیں ان کو حدیث تاکید کر رہی ہے کہ پڑھنا ہے تو ڈھنگ سے پڑھو، اور سمجھے جو ہے نام کی معلمہ بننے سے اور سمجھے جو ہے کوئی نہیں، اور سمجھے کام کے اور سمجھے جو ہے بنو، نام کا اور سمجھے جو ہے نماز پڑھنی ہے ڈھنگ کی نماز اور سمجھے جو ہے پڑھو۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے ڈھنگ کی نماز پڑھو، روزہ رکھنا ہے ڈھنگ کا روزہ رکھو۔ ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں غیبتیں بھی چالو ہوتی ہیں، واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، اور سمجھے جو ہے کھانا کھانا حلال، پینا حلال، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، تو کھانا پینا حلال ہے۔ آپ نے روزہ رکھا اور روزے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اور سمجھے اللہ کی رضا کی خاطر، اور حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا، غیبت کو نہیں چھوڑا، گناہوں کو نہیں چھوڑا، اور سمجھے جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ یہ میری مائیں اور بہنیں سنیں اس بات کو، اور سمجھے جو ان کا ایک محبوب مشغلہ ہے عورتوں کا، اور سمجھے جو جہاں 2 عورتیں جمع ہوئی، جہاں 4 عورتیں جمع ہوئی، کوئی اور سمجھے جو ہے اسی پر تبادلہ خیال ہوگا، اور سمجھے کہ فلاں کیسی اور فلاں کیسی، اور سمجھے اس کی کاٹ اس کی کاٹ، اور سمجھے جو ہے مردوں میں بھی یہ مرض ہے، لیکن مردوں میں یہ مرض کم ہے، عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے۔ ورنہ مرد بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، اور سمجھے جو ہے کوئی پاک اور پوتر نہیں ہے، اور سمجھے جو ہے ہماری مجلسیں بھی غیبتوں سے اور سمجھے بھری ہوئی ہیں، اور سمجھے جو ہیں بہرحال تو روزے کی حالت میں بھی غیبتیں ہو رہی، بتلاؤ یہ ڈھنگ کا روزہ کہلائے گا؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور خیالات کہیں اور سمجھے دماغ کہیں گم رہا ہے، بولو یہ ڈھنگ کی نماز کہلائے گی؟ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو لازم کر دیا ہے۔ احسان کا ترجمہ عمدگی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو لازم کر دیا ہے۔ جو کام کرو شاندار کرو، مومن کا ہر کام شاندار ہونا چاہیے۔ نماز ہو تو شاندار، روزہ ہو تو شاندار، حج ہو تو شاندار، عمرہ ہو تو شاندار، تلاوت ہو تو شاندار سے شاندار، تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے پڑھو۔ مومن کا ہر کام شاندار ہونا چاہیے۔ پھر حدیث پاک میں 2 مثالیں دی گئی، اور 2 مثالیں دے کر کے حدیث میں مضمون کو سمجھایا گیا کہ مومن کا ہر کام شاندار ہونا چاہیے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عمدگی کو جو ہے لازم کر دیا ہے، اور پھر جو ہے 2 مثالیں دے کر کے بات کو سمجھایا گیا۔ پہلی مثال، یہ پہلی مثال آپ کو عجیب سی لگے گی، لیکن میں تھوڑی تشریح کروں گا بعد میں، اور سمجھے جو حدیث پاک میں پہلی مثال دی گئی کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو شاندار طریقے پر قتل کرو۔ حدیث میں یہی مثال دی گئی کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو شاندار طریقے پر قتل کرو۔
اب یہ میری مائیں اور بہنیں اور سمجھے جو ہیں سوچ رہی ہوں گی، کچھ مرد بھی سوچ رہے ہوں گے کہ قتل کرنا تو شریعت میں کہاں جائز ہے۔ سنیں اس کے متعلق، قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل حق، ایک قتل ناحق۔ قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل حق اور ایک قتل ناحق۔ قتل ناحق گناہ ہے، ناحق کسی کی جان لینا اور ناحق کسی کو قتل کرنا گناہ ہے اور سمجھیے جو ہے، لیکن قتل حق یہ گناہ نہیں ہے۔ قتل حق کیا ہے؟ دو مثالیں دیتا ہوں قتل حق کی، مثالیں تو اور بھی ہیں، سمجھنے کے لیے دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو ناحق قتل کر دیا، مثلا زید نے احمد کو ناحق قتل کر دیا، زید نے احمد کو ناحق قتل کر دیا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے، احمد کے ورثاء سے یہ کہتی ہے کہ تم جو ہے قصاص لے سکتے ہو، تمہارا آدمی مارا گیا ہے، زید نے اور سمجھے احمد کو قتل کیا، تو احمد کے جو ورثاء ہیں وہ احمد کے ورثاء زید کو قصاصاً قتل کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہے النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، اگر تم کسی کی جان لوگے تو پھر تمہاری بھی جان لی جائے گی، قصاصاً تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ تو اب یہ قصاصاً قتل کرنا ہے، قصاصاً قتل کرنا، اب بولو قصاصاً قتل کرنا قتل حق ہے قتل ناحق ہے؟ بولیے، قتل حق ہے۔ قصاصاً کسی کو قتل، قصاص کہتے بدلے کو، بدلے میں کسی کو، اور سمجھے جو زید نے احمد کو قتل کیا تو احمد کے ورثاء نے بدلے میں زید کو قتل کر دیا، تو یہ قصاص ہوا، یہ بدلہ ہوا، اور شریعت کہتی ہے النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں جان، کے بدلے میں جان، لہذا یہ قتل حق ہے۔ اور جب قتل حق ہے تو اب سنیں قتل کرنے کے دو طریقے، ایک بھونڈا طریقہ اور ایک عمدہ طریقہ، ایک بھونڈا طریقہ اور ایک عمدہ طریقہ۔ بھونڈا طریقہ کیا ہے؟ بھونڈا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے آرا سمجھے زید کے آرا سمجھے کان کاٹ لو، دونوں کان کاٹ لیے، پھر آنکھیں پھوڑ دی، پھر ناک کاٹ لی، پھر ہونٹ کاٹ لیے، پھر ہاتھ کاٹے، پھر آرا سمجھے پیر کاٹے، اور یوں تڑپا تڑپا کر کے آرا سمجھے جو ہے اس کو مارا۔ یہ مارنے کا آرا سمجھے قتل کرنے کا بھونڈا طریقہ ہے۔ اور شاندار طریقہ کیا ہے؟ تیز تلوار لو اور تیز تلوار لے کر کے ایک ہی وار میں سر قلم، یہ شاندار طریقہ ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آرا سمجھے عمدگی کو لازم کر دیا ہے۔ مومن کا ہر کام آرا سمجھے عمدہ ہونا چاہیے، قتل کرنا ہے تو عمدہ طریقے پر قتل کرو، اور یہ ہے قتل کرنے کا ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال حدیث پاک میں دوسری مثال یہ بیان کی گئی کہ اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو عمدہ طریقے پر ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بھی دو طریقے، ایک بھونڈا طریقہ اور ایک عمدہ طریقہ۔ بھونڈا طریقہ کیا ہے؟ بھونڈا طریقہ یہ ہے کہ بڑا جانور تھا، آپ نے جانور کو قابو میں کیا نہیں ٹھیک سے، پتلی سی رسی آرا سمجھے کہیں سے لے کر کے آئے اور آرا سمجھے اس کے پیر باندھے، آرا سمجھے جو ہے بڑا جانور، بکرا جو ہے اس کے پیر باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بڑا جانور ہے اس کی قربانی کرنی ہے، تو جانور کو آپ نے اچھی طرح آرا سمجھے قابو میں نہیں کیا، اور آرا سمجھے ایسی آرا سمجھے کمزور رسی لے کر کے آئے، پرانی آرا سمجھے جو سڑی ہوئی آرا سمجھے، اور اس سے آرا سمجھے پیر باندھے، اور پھر جب ذبح کرنا شروع کیا تو اس نے جو زور لگایا اور لات ماری آرا سمجھے جانور نے تو رسی توڑ ڈالی اور جانور کھڑا ہو گیا۔ اب آدھی گردن کٹی ہوئی ہے اور جانور کھڑا ہو گیا، آرا سمجھے جو ہے کس کی ہمت ہے اس کو گرائے؟ اب وہ بھاگے گا آرا سمجھے محلے میں اور سارے لوگ دیکھیں گے یہ تماشا ہے، آرا سمجھے بھونڈا طریقہ ہے۔ جانور کو پہلے خوب قابو میں کر لو، رسیوں سے خوب اچھی طرح اس کو آرا سمجھے باندھ لو تاکہ وہ جانور آرا سمجھے ذبح کے دوران کھڑا نہ ہو جاوے۔ اور پھر دوسرا بھونڈا طریقہ کیا ہے؟
پچھلے سال جو چھری استعمال کی تھی عرض سمجھے اسی چھری سے عرض سمجھے جو ہے ذبح کر رہے ہیں، اس چھری کو تیز بھی نہیں کیا عرض سمجھے، کم از کم بقرعید سے پہلے ذرا چھری کو تیز کر لیتے عرض۔ اب وہ چھری عرض سمجھے جو ہے اس کی دھار کند ہو گئی ہے، اور اسی عرض سمجھے کند دھار والی عرض سمجھے چھری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ تو چمڑی نہیں، اس لیے کہ اس کی چمڑی بہت موٹی ہے عرض سمجھے، وہ کٹھی نہیں۔ تو اب عرض سمجھے من نے دیکھی عرض سمجھے وہاں بڑھائی پر عرض سمجھے جو ہے دوسری چھری رکھی ہوئی ہے عرض سمجھے جو ہے ایک تماشا عرض سمجھے جو ہے ہو رہا ہے عرض سمجھے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی عرض سمجھے، شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے جانور کو خوب قابو میں کر لو اور تیز چھری لے کر کے جانور کو ذبح کرو اور جانور کو راحت پہنچاؤ تاکہ اس کا گلا جلدی سے کٹ جاوے اور اس کو راحت تڑپا تڑپا کر کے عرض سمجھے، جیسے آدمی کو مارنا یہ بھونڈا طریقہ ہے، جانور کو بھی عرض سمجھے جو ہے تڑپانا نہیں چاہیے بلکہ جلدی سے عرض سمجھے۔ بہرحال حدیث پاک میں فرمایا گیا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے بلکہ عمدگی مطلوب ہے۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اعمال کی کثرت، نمازوں کی کثرت مطلوب نہیں، روزوں کی کثرت مطلوب نہیں، عمروں کی اور حج کی اور سمجھے کثرت مطلوب نہیں، کیا مطلوب ہے؟ عمدگی۔ جو کام کرو مومن کا ہر کام عمدہ اور شاندار اور جاندار اور سمجھے ہونا چاہیے۔ اب سنیں توجہ سے بات کو، اعمال بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں، اچھے اعمال بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں اور برے اعمال بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں، اور اچھے بول بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں اور برے بول بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں۔ سنیں بچیاں توجہ سے، اعمال چاہے اچھے ہوں چاہے برے، اعمال چاہے اچھے ہوں چاہے برے، اچھے اعمال بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں۔ ہم جو منہ سے بولتے ہیں یہ بول اچھے بھی ہوتے ہیں اور یہ بول برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بول بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں، اچھے بول بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں اور برے بول بھی اور سمجھے ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں۔ میرے پاس زیادہ عرض سمجھے ٹائم نہیں ہے عرض سمجھے جو ہے، اس لیے عرض سمجھے جو ہے بات کو بہت سمیٹنے کی عرض سمجھے مضمون کو میں کوشش کروں گا۔ مجھے 4 مثالیں دینی ہیں۔ اچھے بول ہلکے بھاری ہوتے ہیں، ایک مثال اس کی دینی، نہیں بول نہیں، پہلے اعمال کی۔ اچھے اعمال بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، ایک مثال اس کی دینی ہے۔ برے اعمال بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، دوسری مثال اس کی دینی ہے۔ اچھے بول بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، ایک مثال اس کی دینی ہے، اور برے بول جو ہیں وہ بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں۔ 4 مثالیں مجھے دینی ہیں، میں جلدی سے عرض سمجھے مثالیں دیتا ہوں عرض سمجھے۔ نمبر 1، پہلی مثال اچھے اعمال کی مثال۔ اچھے اعمال، نماز اچھا عمل ہے، روزہ اچھا عمل ہے، صدقہ زکوٰۃ اچھا عمل ہے۔ سب کے اعمال، اعمال صالحہ، اچھے اعمال یکساں نہیں ہوتے بلکہ ان میں تفاوت ہوتا ہے، ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ اب سنیے، ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے 1 مد جو، 1 مد کا مطلب ہے 1 سیر 500 گرام، 1 مد جو، گیہوں نہیں جو، 1 مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں اس کا ثواب اتنا ہوگا کہ بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے تو وہ 1 مد کے ثواب، صحابہ کے 1 مد کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔
بعد میں آنے والے لوگ اوہد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو دیکھا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اور سمجھے وہ سن لیں، 7 کلومیٹر لمبا ہے، 7 کلومیٹر لمبا ہے، 7 کلومیٹر، اتنا بڑا اوہد پہاڑ، کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں، 7 کلومیٹر لمبا اور سمجھے پہاڑ ہے اور سمجھے جو ہے۔ تو اوہد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی اور سمجھے سونا خرچ کر دے تو صحابہ کے ایک مد جو کے صدقے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب بتلاؤ، صدقہ ایک عمل ہے یا نہیں؟ بولو، صدقہ ایک عمل ہے یا نہیں؟ اب صدقہ ایک عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے ہلکا اور بھاری۔ صحابہ کا صدقہ بولیے انتہائی بھاری، اور ہمارے صدقات انتہائی اور سمجھے ہلکے۔ ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں گے تو اتنا ثواب ہم کو نہیں ملے گا جتنا اور سمجھے صحابہ کو ایک مد جو خرچ کرنے پر اور سمجھے جو ثواب ملے گا۔ چلیے دوسری مثال، نماز۔ کیا ہماری نمازیں اور صحابہ کی نمازیں یکساں ہیں؟ ہماری نمازوں کا وزن اور صحابہ کی نمازوں کا وزن یکساں ہوگا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے اور سمجھے جو ہماری نمازوں کا وزن اور صحابہ کی نمازوں کا وزن یکساں ہوگا؟ صحابہ کی نمازیں انتہائی بھاری اور ہماری نمازیں انتہائی ہلکی۔ ہماری نمازیں ہلکی ہیں اور صحابہ کی نمازیں اور سمجھے جو ہیں انتہائی اور سمجھے جو ہے بھاری ہیں اور سمجھے جو ہیں۔ ہماری نمازیں اور صحابہ کی نمازیں اور سمجھے برابر نہیں، صحابہ کی نمازیں انتہائی اور سمجھے وزنی اور بھاری، ہماری نمازیں اور سمجھے جو ہیں انتہائی اور سمجھے جو۔ ایک حدیث پاک سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نمازی بندے جب نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے ہیں، نمازی بندے نماز پڑھ کر کے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو کوئی نمازی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی نماز کا 10واں حصہ پڑھا اور 9 حصے ضائع۔ 10واں حصہ اپنی نماز کا 10واں حصہ اس کا صحیح ہوا اور 9 حصے ضائع۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسجد سے نکلتا ہے اس حال میں کہ اس نے 9واں حصہ پڑھا ہے، 8 حصے ضائع۔ کوئی مسجد سے نکلتا ہے اس حال میں کہ اس نے 7واں حصہ پڑھا ہے اپنی نماز کا، 6 حصے ضائع۔ اور پھر فرمایا گیا کہ کوئی اور سمجھے جو ہے نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتا ہے اس حال میں کہ کسی کی پاؤ نماز صحیح ہے، کسی کی اور سمجھے پون نماز صحیح ہے، کسی کی آدھی صحیح ہے، کسی کی تہائی صحیح ہے، کسی کی 2/3 صحیح ہے، کمپلیٹ نماز کسی کی بھی نہیں الا ماشاءاللہ۔ کمپلیٹ نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی پاؤ نماز پڑھ کر کے جو ہے مسجد سے نکلتا ہے، کوئی اور سمجھے 1/3 1/3 نماز اور سمجھے پڑھ کر کے نکلتا ہے، کوئی نصف پڑھ کر کے نکلتا ہے، کوئی 2/3 پڑھ کر کے نکلتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اور یہ میری مائیں اور بہنیں بھی سوچ رہی ہوں گی کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، پھر ایسا کیوں؟ کسی کی نماز پاؤ صحیح ہوئی، کسی کی اور سمجھے جو ہے 1/3 صحیح ہوئی، کسی کی آدھی صحیح ہوئی، کسی کی 2/3 صحیح ہوئی، کسی کی پونی صحیح ہوئی، کمپلیٹ تو کسی کی بھی نہیں۔ ایسا کیوں اور سمجھے جو ہے یہ فرق کیوں ہے نمازوں میں؟ ہماری نمازوں میں فرق کیوں ہے؟ کوئی 10واں حصہ پڑھ کر کے نکلتا ہے، کوئی 9واں حصہ پڑھ کر کے نکلتا ہے، کوئی 8واں حصہ پڑھ کر کے مسجد سے نکلتا ہے۔ یہ نمازوں میں فرق کیوں ہے اور سمجھے جو ہے اس کی وجہ سمجھیں۔ اس کی وجہ ہے خشوع کی کمی
اور زیادتی، اس کی وجہ ہے خشوع کی کمی۔ جتنا خشوع بڑھے گا نماز وزنی بنے گی، اور جتنا خشوع کم ہوگا وزن گھٹے گا۔ سب کا خشوع برابر ہے؟ نماز میں تمام نمازیوں کا خشوع برابر ہوتا ہے یا خشوع میں تفاوت ہوتا ہے؟ دیکھو، خشوع عربی کا لفظ ہے۔ میرا کام یہ نہیں کہ میں مشکل الفاظ بولوں اور سمجھے جو ہیں، اور جو اصطلاحی الفاظ ہیں اور سمجھے جو ہیں وہ بولوں۔ اگر وہ بولوں گا تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لہذا میں خشوع کے بجائے ایک دوسرا لفظ بولتا ہوں تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں، سب کی، میری مائیں اور بہنیں جو ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جاوے کہ او ہو، آج تک ہم نے خشوع 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 سن رکھا تھا، لیکن آ سمجھو او ہو خشوع تو اس کو کہتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ۔ بس نمازی کی نماز کی طرف جتنی توجہ بڑھے گی وزن بڑھے گا، اور جتنی توجہ اور سمجھے جو ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ تو خشوع کوئی چڑیا کا نام نہیں ہے۔ خشوع کا مطلب یوں سمجھ لیجئے، میں سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں اور سمجھے جو ہے کہتا ہوں، خشوع کا مطلب توجہ۔ بولو، نماز کے دوران نمازی کی پوری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف اور نماز کی طرف ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں، یہاں بھی کچھ نوجوان ہیں اور سمجھے برا نہ مانے اور سمجھے جو ہیں، آپ ہو سکتا ہے مستثنا ہوں، لیکن کچھ ہمارے نوجوان ہیں کہ جن کو اور سمجھے ایک کھلونا مل گیا ہے کہ ہر وقت بیٹھے اور سمجھے جو ہے موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ ہر وقت اور سمجھے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اور سمجھے جو ہے، میں تو ایک عام بات کہہ رہا ہوں اور سمجھے جو ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کا ایک محبوب مشغلہ ہے اور سمجھے جو ہیں کہ وہ اور سمجھے موبائل لے کر کے گیم کھیل رہے ہیں۔ وہی گیم کھیلتے کھیلتے نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے، وہی گیم کھیلتے کھیلتے مسجد میں آیا ہے اور امام کے پیچھے آ کر کے کھڑا ہوا ہے نماز میں، اور بولو دماغ کہاں گھسا ہوا ہے؟ موبائل کے گیموں میں گھسا ہوا ہے۔ ارے موبائل کے گیموں میں گھسا ہوا، نماز کی طرف اس کی توجہ، امام صاحب سے اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو بولو اور سمجھے وہ لقمہ دے سکتا ہے اور سمجھے جو ہے، وہ تو اور سمجھے جو ہے موبائل کے گیموں میں اور سمجھے جو ہے مست ہے اور سمجھے جو ہے، اور تو اس کی سوچ کہیں ہے، توجہ نماز کی طرف ہے ہی نہیں اور سمجھے۔ اب بتلاؤ 10واں حصہ اس کی نماز کا صحیح ہو جاوے تو بھی غنیمت ہے اور سمجھے جو ہے، ورنہ تو یہ کہیں گے شاید 20واں حصہ اور سمجھے جو ہے صحیح ہو اور 19 حصے ضائع اور سمجھے جو ہے۔ اچھا، جو ٹی وی دیکھنے کے اور سمجھے عادی ہیں، ویسا وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اذان ہوئی تو اور سمجھے جو ہے وہ مسجد میں آئے اور دماغ گھسا ہوا ہے ٹی وی کے پروگراموں میں، تو کسی کا دماغ ٹی وی کے پروگراموں میں گھسا ہوا ہے، کسی کا دماغ موبائل کے گیموں میں گھسا ہوا ہے، کسی کا کسی اور سمجھے اور چیز میں گھسا ہوا ہے۔ اور جو تاجر ہیں، یہاں تاجر بھی ہوں گے، برا نہ مانے اور سمجھے جو ہیں، میں تو ایک مثال دیتا ہوں اور سمجھے جو تاجر ہیں جو دکان بند کر کے اور سمجھے آئے، بولو ان کا دماغ کہاں گھسا ہوا ہے؟ دکان میں گھسا ہوا ہے اور سمجھے جو ہے، جو جس لائن میں ہے اور سمجھے جو ہے۔ جب ہماری نمازوں کا یہ حال ہے تو بتلاؤ اور سمجھے جو ہے 100% ہماری نمازیں کمپلیٹ بنیں گی اور سمجھے جو ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی 10واں حصہ پڑھ کر کے نکلتا ہے، کوئی 9واں حصہ پڑھ کر کے نکلتا ہے، اور یہ فرق جو ہے نمازوں میں، کسی کی نماز ہلکی کسی کی بھاری، یہ کیوں؟ خشوع کی کمی اور خشوع کی زیادتی کی وجہ سے، اور خشوع نام ہے توجہ کا، اللہ کی طرف توجہ، اور نماز کی طرف جتنی توجہ آپ کی اور سمجھے بڑھے گی اتنی آپ کی نماز کیا بنے گی؟ عمدہ بنے گی، شاندار بنے گی، اور سمجھے وزنی اور سمجھے، اور جتنی توجہ ہٹے گی اللہ کی طرف سے، نماز کی طرف سے جتنی توجہ اور سمجھے ہٹے گی اتنی اور سمجھے جو ہے۔ یہ تو میں نے مثال دی، ایک مثال دی اور سمجھے جو ہے کس کی؟
کہ اچھے اعمال جو ہیں وہ بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، صدقہ ہلکا بھاری ہوتا ہے۔ صحابہ کے صدقات ہمارے صدقات دو برابر نہیں ہیں۔ صحابہ کی نمازیں کمپلیٹ ہوتی تھی، صحابہ کی نمازیں کمپلیٹ ہوتی تھی۔ صرف ایک واقعہ عرض سمجھے جو ذہن میں رکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی عرض سمجھے۔ اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، آپ نے فضائل اعمال میں دوسری عرض سمجھے کتابوں میں عرض سمجھے سن رکھا ہوگا عرض سمجھے جو ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، لوگ بدن سے اس تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو شدید درد ہو رہا تھا اور تکلیف ہو رہی تھی۔ تو وہ صحابی جن کو تیر لگا تھا انہوں نے نکالنے والوں سے کہا، ایک بات میری مانو، ابھی مت نکالو، جب میں نماز شروع کروں تو نکال لینا۔ بولے یہ واقعہ سنا ہے نہیں سنا آپ حضرات نے عرض سمجھے، یا میں پہلی مرتبہ عرض سمجھے سنا رہا ہوں عرض سمجھے کہ جب میں نماز شروع کروں تو تم عرض سمجھے نکال لینا۔ چنانچہ انہوں نے نماز شروع کی عرض سمجھے جو ہے، اور لوگوں نے تیر نکال لیا عرض سمجھے، اور ان کو عرض سمجھے جو ہے کتنی توجہ ان کی نماز کی۔ یہ ہیں ان کی نماز، جو مسجد سے یہ نکلتے ہیں 100% کمپلیٹ عرض سمجھے نماز عرض سمجھے۔ ان کی نماز کا وزن اور ہماری نماز کا وزن کہاں سے برابر ہو جائے گا عرض سمجھے جو۔ ہماری نمازوں کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے بدن سے تیر نکالا جاوے اور سمجھے تیر تو کیا، نماز پڑھتے ہوئے پیر میں اگر ایک مچھر نے کاٹ لیا تو ہماری نماز کا سارا خشوع اور سمجھے جو ہے اس کا کباڑا ہو جاتا ہے، اور سارا خشوع اور سمجھے جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور نماز ہی میں ایک پیر سے دوسرے پیر کو کھجاتے ہیں جہاں مچھر نے کاٹا ہے اور سمجھے جو ہے۔ بولو صحیح بات کہتا ہوں، یہ ہماری نمازوں کا حال ہے، میں بھی مستثنا نہیں ہوں اور سمجھے جو ہے اللہ مجھے بھی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی اور سمجھے جو ہے اچھی نماز، یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ تو میں نے یہ مثال دی اور سمجھے جو ہے کس کی اور سمجھے کہ اچھے اعمال جو ہیں وہ بھی ہلکے بھاری ہوتے، صدقہ ایک اچھا عمل ہے ہلکا بھاری، نماز ایک اچھا عمل ہے ہلکا بھاری ہوگا اور سمجھے جو ہے۔ اسی طرح برے اعمال کی مثال نہیں دوں گا اور سمجھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور سمجھے جو ہے مجھے آگے چلنا ہے اور سمجھے۔ برے اعمال کی مثال، جتنے گناہ ہیں بولو سب برے اعمال ہیں یعنی، اور بولو گناہ جو ہیں سب کبیرہ ہی کبیرہ ہیں یا سب صغیرہ ہیں، یا صغیرہ اور کبیرہ دو قسم کے ہیں، اور جب دو قسم کے ہیں تو جو صغیرہ ہیں وہ ہلکے گناہ ہیں اور جو سمجھے کبیرہ ہیں وہ بھاری گناہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو سمجھے جو ہے برے اعمال ہیں، برے اعمال بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں، اب دو مثالیں دینی ہیں کس کی، بول کی، کہ اچھے بول جو ہوتے ہیں وہ بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں، اور برے بول جو ہوتے ہیں وہ بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں۔ اب دو مثالیں میں اس کی دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کا نام ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین میں سے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی ماں ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ترمذی شریف میں ابواب الدعوات میں یہ حدیث ہے، اگر یہ بچیاں دیکھنا چاہیں، بچیاں جو سمجھے پڑھ رہی ہیں یا پڑھنے والی ہیں، اگر یہ بچیاں دیکھنا چاہیں تو سمجھے ترمذی میں ابواب الدعوات میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ صبح فجر سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ حضرت جویریہ فرماتی میں اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی، فجر کی نماز اول وقت انہوں نے پڑھ لی تھی، اور اول وقت پڑھ کر کے وہ اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے سمجھے جو ہے حضرت جویریہ کے مکان سے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز پڑھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے، کسی ضروری کام میں لگ گئے،
اور کب واپس آئے؟ تقریباً اور سمجھے دوپہر کو اور سمجھے واپس آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جویریہ جیسے صبح کو مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جس حال میں چھوڑ کر کے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے پوچھا کہ میں صبح کو گیا تب سے لے کر کے اب تک تم مصلی پر بیٹھی ہوئی ہو؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول، اور سمجھے میں تسبیح پڑھ رہی ہوں، اور سمجھے جو ہے، اور اس وقت سے لے کر صبح سے لے کر اب تک دوپہر تک میں اور سمجھے تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تسبیح کے 4 کلمات بتلاتا ہوں، یہ 4 کلمات اتنے جامع ہیں اور اتنے ہیوی ہیں اور اتنے وزنی ہیں کہ اگر تمہاری تسبیح کو تولا جائے اور ان 4 اور سمجھے جو ہے کلموں کو تولا جائے تو یہ 4 کلمے ہیوی ہوں گے، وزنی ہوں گے تمہاری تسبیح کے مقابلے میں۔ اور پھر وہ تسبیح بتلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ تسبیح بتلائی، اور وہ تسبیح کے الفاظ ہیں سبحان اللہ عدد خلقہ، پہلا کلمہ سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ کی پاکی ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے بقدر۔ اللہ کی مخلوقات کی کوئی انتہا ہے؟ تو سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ کی پاکی ہے کتنی؟ اس کی مخلوقات کی تعداد کے بقدر۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ کی پاکی ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے بقدر۔ دوسرا جملہ سبحان اللہ رضا نفسہ، اللہ کی پاکی ہے اللہ کی خوشی کے بقدر، اتنی پاکی کہ اللہ خوش ہو جاویں، اور سمجھے اتنی پاکی، ارے اتنی پاکی کہ اللہ اور سمجھے کیا ہو جائیں۔ تو اللہ کے لیے پاکی ہے، کتنی پاکی؟ اس کی خوشی کے بقدر۔ 2 جملے ہوئے۔ تیسرا جملہ سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ کے لیے پاکی ہے عرش کے وزن کے برابر۔ زینت عرشی، زینت ان کے معنی وزن، عرش کے وزن کے برابر اللہ کی پاکی ہے۔ اور چوتھا کلمہ ہے سبحان اللہ مداد کلماتی، اللہ کے لیے پاکی ہے اللہ کے فرمودات اور اللہ کے ارشادات کے بقدر۔ اللہ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جب سے کائنات قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے اب تک، اللہ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اللہ کے جتنے فرمودات ہیں یہ عرض سمجھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت جویریہ سے فرمایا کہ ہر کلمے کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، 3 مرتبہ اور سمجھے جو ہے پڑھنا ہے۔ اور سبحان اللہ مداد کلماتی، اس کو بھی 3 مرتبہ اور سمجھے پڑھنا ہے۔ حضرت جویریہ تسبیح پڑھ رہی تھی نہیں پڑھ رہی تھی؟ بتلائیں میری ماں بہنیں، پڑھ رہی تھی نہیں صبح سے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح کیوں سکھائی حضرت جویریہ کو؟ یہ تسبیح کے کلمات نہایت اور سمجھے وزنی ہیں۔ معلوم ہوا کہ تسبیح منہ سے بولی پڑھی جاتی ہے، جو ہے بول بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ ارے بول بھی، اور آپ فقط سبحان اللہ کہیں اور آپ سبحان اللہ عدد خلق ہی کہیں، کیا دونوں کا وزن برابر ہو جائے گا؟ آپ فقط سبحان اللہ بولیں اور سبحان اللہ زینت عرشہ ہی، اور سمجھے دونوں کا وزن معلوم ہوا کہ اور سمجھے بول جو ہوتے ہیں اچھے بول، ان کا وزن بھی اور سمجھے ہلکا بھاری ہوتا ہے۔ اور اب میں مثال دیتا ہوں، چوتھی مثال اور سمجھے جو ہے، چوتھی مثال اور سمجھے جو ہے دیتا ہوں کہ برے بول جو ہوتے ہیں وہ بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں، فقط اشارے کروں گا، ماشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔
ہمارے معاشرے میں لوگ گالیاں بولتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آرا سمجھے گالیاں بکی جاتی ہیں، اور گالیاں آرا سمجھے بولو گالیاں یکساں درجے کی ہیں یا آرا سمجھے گالیاں بھی ہلکی اور بھاری ہیں، گالیاں بھی ہلکی اور بھاری ہیں اور سمجھے جو ہیں۔ بعض گالیاں ایسی ہیں کہ آدمی بولتے ہیں تو سامنے والا سن لیتا ہے اور اور بعض گالیاں اتنی بھاری ہیں کہ آدمی آستین چڑھا کر کے اور سمجھے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا بول جو ہوتے ہیں برے بول بھی ہلکے اور بھاری، اور یہ گالی جو ہے یہ برا بول ہے، ارے یہ جو گالی ہے یہ برا بول ہے۔ بول جو ہوتے ہیں وہ بھی ہلکے اور بھاری ہوتے ہیں، اور سمجھے جو بہرحال اور سمجھے جو ہے میں نے 4 مثالیں دی۔ اچھے اعمال بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، اس کی مثال صدقات، نماز۔ برے اعمال بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، اچھے بول بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، اور برے بول بھی اور سمجھے جو ہے ہلکے اور سمجھے جو ہے بھاری ہوتے ہیں۔ اب مجھے اور سمجھے 5 منٹ میں زیادہ نہیں اور سمجھے جو ہے مجھے بات ختم کرنی ہے۔ اب میں حدیث پاک پر آتا ہوں، باقی مضمون کو اور سمجھے چھوڑتا ہوں اور حدیث پاک پر آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، 2 بول اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کلمتان کا ترجمہ بول، 2 بول، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان کے معنی پسند، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کا ترجمہ ہے مہربان اللہ، ایک اللہ ہے اور ایک رحمان اللہ کی صفت ہے۔ مہربان اللہ کو 2 بول بڑے پسند ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، مہربان اللہ کو 2 بول بہت پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں، میزان میں، ترازو میں بہت ہیوی ہیں اور بہت وزنی ہیں اور بہت بھاری ہیں۔ 3 باتیں کہی گئی کہ 2 بول ہیں، جو 2 بول اللہ کو بہت پسند ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے اور سمجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ پڑھ کے دیکھ لو، زبان پہ ہلکے ہیں نہیں؟ ہم نے ابھی پڑھا تھا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور سمجھے جو ہے بولو اور سمجھے جو ہے زبان میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ پڑھ کے دیکھ لو اور سمجھے جو ہے اردو کی کہاوت ہے اور سمجھے جو ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ نہیں سمجھاؤں گا اور سمجھے ایک کہاوت ہے، اگر اس نے سمجھانا جاؤں گا تو میرے 5 منٹ چلے جائیں گے اور سمجھے، تو اردو کی کہاوت ہے اور سمجھے ہاتھ کنگن کو سمجھا دوں۔ ایک خاتون نے اپنے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی، اب چاہے وہ سونے کی ہو چاہے کسی چیز کی ہو، اس نے اور سمجھے جو ہے چوڑیاں پہنی، اور چوڑیاں پہننے کے بعد کسی دوسری خاتون سے یا کسی بچے سے یا کسی سے کہا کہ آئینہ لانا، آرسی کہتے ہیں آئینے کو، کہ ذرا آئینہ لانا میں دیکھوں کہ مجھے عرص میں چوڑی کیسی لگتی ہے۔ بتلاؤ، چوڑی ہاتھ میں پہنی جاتی ہے، چہرے پہ پہنی جاتی ہے، اور جب ہاتھ میں پہنی ہے تو اس میں آئینے کی کیا ضرورت ہے؟ چوڑی کیسی لگتی ہے؟ ارے بھائی ہاتھ میں پہنی ہے چوڑی تو ارے سمجھے دیکھ لے کیسی لگتی ہے، ارے سمجھے تو اردو کی کہاوت ہے ہاتھ کنگن کو، کنگن کہتے ہیں چوڑی کو، ہاتھ کنگن کو، یعنی ہاتھ میں کنگن پہنا ہے، چوڑی ہاتھ میں پہنی ہے، پھر آرسی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے سمجھے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ تو اب یہ 2 کلمے ہلکے ہیں زبان پر اور سمجھے جو اب اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت؟ پڑھ کے دیکھ لو اور سمجھے جو ہے
تو خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان میزان میں اور سمجھے بھاری ہیں۔ کیوں بھاری ہیں؟ اس کو سمجھنا پڑے گا کیوں بھاری ہیں۔ میزان میں ترازو میں اس لیے بھاری ہیں کہ یہ دو بول اللہ کو پسند ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو بول اللہ کو پسند ہوگا اس کا وزن تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ یہ دو بول چونکہ اللہ کو پسند ہیں اس لیے اور سمجھے جو ہیں اس کا وزن تو بہرحال اور سمجھے جو ہے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اچھا آپ سوال کریں گے کہ یہ دو بول اللہ، دیکھو یہ دو بول زبان پر ہلکے ہیں، اس کو بتلانے کے لیے کسی دلیل کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ دو بول اور سمجھے میزان میں بھاری ہیں۔ کیوں بھاری ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ دو بول پسند ہیں۔ اب اتنا سمجھنے کا فقط رہ گیا کہ اللہ کو یہ دو بول پسند کیوں ہیں، اللہ کو یہ دو بول اور سمجھے پسند کیوں ہیں۔ اگر میں اس کو اور سمجھے سمجھانے جاؤں تو مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، انشاءاللہ پھر کبھی اور سمجھے جو ہے موقع رہا تو سمجھاؤں گا اور سمجھے جو ہے۔ ابھی بات کو مختصر کرتا ہوں، اور یہ مختصراً اور سمجھے اشاروں میں بات کو سن لیں۔ یہ دو کلمے جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو دو کلمے ہیں ان دونوں کلموں میں اللہ کی معرفت الہیہ کا بیان ہے، اور ان دونوں جملوں میں اللہ کی معرفت کاملہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی مکمل معرفت کاملہ، ان دونوں جملوں میں اللہ کی معرفت کاملہ کو بیان کیا۔ میں تھوڑا سا بتلا دوں تاکہ اور سمجھے جو ہیں آپ کو اور سمجھے پیٹ میں درد نہ رہے گا مولوی صاحب نے بات کو ادھوری چھوڑ دی اور سمجھے بچیاں شکایت کریں گی کہ بات ادھوری رہ گئی، اس لیے تھوڑا سا بتلا دوں، تفصیل نہیں اور سمجھے کرتا اور سمجھے۔ یہ جو دو جملے ہیں اللہ کو پیارے کیوں ہیں؟ اللہ کو اس لیے پیارے ہیں کہ ان دونوں جملوں میں اللہ کا تعارف ہے اور مکمل تعارف ہے۔ اور بولو جن دو جملوں میں اللہ کا مکمل تعارف ہوگا وہ دونوں جملے اللہ کو پیارے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مختصر اشاروں میں یہ دو جملے جو ہیں اس میں اللہ کا تعارف ہے اور اس میں اللہ کی اور معرفت کا بیان ہے، معرفت کاملہ۔ معرفت نہ سمجھ میں آوے بھاری لفظ ہو تو تعارف، اور سمجھے معرفت آپ سمجھے سمجھتے ہوں گے کوئی چڑیا ہوگی، ارے معرفت کا سیدھا ترجمہ کیا؟ تعارف۔ ان دونوں جملوں میں اللہ کا تعارف ہے۔ ادھر دیکھو اللہ کا تعارف دو طریقے سے کرایا جا رہا ہے، ثبوتی اور سلبی۔ ذرا اصطلاحی الفاظ بولتا ہوں، ثبوتی اور سلبی۔ ثبوتی کے معنی ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، اور سلبی کا مطلب ہے کسی چیز کی نفی کرنا۔ اللہ کے لیے خوبیوں کو ثابت کرنا اور اللہ کے لیے خامیوں کی نفی کرنا۔ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے، اللہ میں کوئی اور سمجھے کمی نہیں ہے، یہ ہو سلبی۔ اور ایک ہے ثبوتی۔ ثبوتی کا مطلب ہے کہ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا اور سمجھے جو ہے۔ اب ترجمہ کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ عیوب سے۔ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ کی ذات پاک ہے عیوب سے، اللہ کی ذات پاک ہے نقائص سے، اللہ کی ذات پاک ہے خامیوں سے۔ یہ اللہ کی اور سمجھے جو اللہ کا تعارف ہوا سلبی اعتبار سے، اللہ کا تعارف ہو، اور ثبوتی اعتبار سے وبحمدہ، اللہ قابل تعریف ہیں۔ وبحمدہ کا ترجمہ، اللہ قابل تعریف ہیں۔ قابل تعریف کون ہوتا ہے؟ جو صاحب کمال ہو۔ صاحب کمال شخص جس میں کوئی کمال نہ ہو اور سمجھے اس کی کوئی تعریف کرتا ہے؟
تعریف کا مستحق کون ہوتا ہے؟ تعریف کا مستحق وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال ہو. اور سمجھیے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہیں. اللہ تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہیں اور اللہ میں کوئی عیب نہیں. یہ اللہ کا مکمل تعارف ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ میں کوئی عیب نہیں اور اللہ تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے. اور دوسرا جملہ ہے وسبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، اللہ میں کوئی عیب نہیں. العظیم، اللہ بڑی ہستی ہیں. العظیم کا ترجمہ اللہ بڑی ہستی ہیں. بڑی ہستی کون ہوتی ہے؟ جس میں کمال ہو وہ بڑی ہستی ہوتی، اور جس میں کوئی کمال نہ ہو وہ بڑی ہستی ہوتی. اس کو بڑی ہستی اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب کمال ہو. معلوم ہوا کہ اللہ صاحب کمال ہیں. اللہ ہر عیب سے پاک ہیں اور اللہ ہر خوبی کے ساتھ متصف ہیں. یہ اللہ کا تعارف ہے. اور یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر خامی سے اللہ پاک ہیں، ہر کمی سے اللہ پاک ہیں اور ہر سمجھے خوبی کے ساتھ اللہ متصف ہیں. چونکہ ان دونوں جملوں میں اللہ کا مکمل تعارف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دو جملے پسند ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں، دعا ہو رہی. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا يريد قائلہ الا رضاک ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس. اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت البائس الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ادعوک دعاء البائس الفقیر کدعاء المستر الضریر. اللہم انی اسألک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد لہ ویا سند من لا سند لہ ویا زخر من لا زخر لہ یا حرد الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الحلقہ یا منجی الغرقہ یا محسن یا منعم یا مفضل یا عزیز یا جبار یا منیر. انت الذی سجد لک سواد اللیل وضوء النہار وخفیق الشجر ودوی الماء. یا اللہ انت اللہ لا شریک لک. اسألک ان تصلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم نقنا من الخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته
أنزلته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم ہم گنہگار ہیں، اے مولا ہم قصوروار ہیں، اے مولا ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیرے سمجھے حکموں کو توڑا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ تیری نعمتوں کو زندگی بھر کھاتے رہے اور تیری سمجھ نافرمانی کرتے رہے۔ اے مولا کریم محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے۔ اے اللہ تیری اچھی اچھی صفات ہیں، اے اللہ تیرے ان صفات کا واسطہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارے قصوروں کو اور ہماری لغزشوں کو اور سمجھے جو ہے معاف فرما دے۔ اے مولا کریم اور سمجھے ہماری زندگی کیسی بھی گزری، اے اللہ ہم اپنی گزشتہ زندگی پر توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ آئندہ تیرے سمجھے حکموں پر چلنے کا سمجھے عزم مصمم کرتے ہیں۔ اے اللہ نفس و شیطان یہ دو دشمن ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ سے یہ دونوں سمجھے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری سمجھے فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، لیکن نفس و شیطان بیچ میں آڑے آتے ہیں اور ہمارا سمجھے جو ہے ہمیں غلط راہوں پر لے جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا مددگار بن جا، ہماری ان دو دشمنوں کے مقابلے پر سمجھے تو ہمارا مددگار بن جا۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا تیری توفیق سے ہوگا، اے اللہ اعمال صالحہ کرنا تیری توفیق سے ہوگا۔ اے اللہ ہم تیری توفیق کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں سمجھے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کو ختم کیا ہے اس نصیحت پر کہ اچھے سے اعمال اچھے سے اچھے اور وزنی سے وزنی اعمال کرو اور اچھے سے اچھے بول بولو۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں وزن پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری نمازیں کھوکھلی ہیں، اے اللہ ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری تلاوتیں اے اللہ کھوکھلی ہیں۔ اے اللہ ہم کھوٹا عمل لے کر کے تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ تو چشم پوشی سے کام لے لے اور ہمارے کھوٹے عمل کو اور سمجھے جو ہے قبول کر لے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ اور سمجھے جو ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مولا کریم اور سمجھے جو ہے مغفرت اگر ہمیں ملے گی تو تیری ہی در سے ملے گی۔ اے مولا تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، ہم کس در پر جا کر کے مغفرت کی بھیک مانگیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور سمجھے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو اگر ہم سے ناراض ہو گیا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تو اور اگر تو ہمیں اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا تب بھی ہم تیری ہی در پہ آئیں گے اور تجھ ہی کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جس سے ہم کو مغفرت کی بھیک ملے۔ اے مولا کریم یہ بچیاں جنہوں نے اپنی سمجھے تعلیم مکمل کی، اے اللہ ان بچیوں کی سمجھے جو ہے تعلیم کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی سمجھے جو ہے زندگیوں میں سمجھے دین سمجھے پھیلا۔ اے اللہ سمجھے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ
ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچیاں ہیں دنیا میں، اور سمجھے ان بچیوں میں سے ان چند 8 بچیوں کا تو نے انتخاب کیا ہے اور اس ادارے میں بھیجا ہے، اور اپنا دین اور اپنے نبی کی حدیثیں ان کو اور سمجھے جو ہیں پڑھائی ہیں۔ اے اللہ انتخاب تیری طرف سے ہے، آگے بھی تو اور سمجھے ان بچیوں کی اور سمجھے دستگیری فرما۔ اے اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تو اپنے دین میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو نے ان بچیوں سے اگر کام لے لیا تو یہ تیری ذرہ نوازی ہوگی۔ اے اللہ ان بچوں کی قسمت بن جائے گی۔ اے اللہ ان بچیوں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کو اور سمجھے جو ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اور سمجھے جو ہے ہمارے اور سمجھے آج کے اس بخاری کے ختم کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے احباب نے ابھی میرے سامنے کچھ حضرات کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اے اللہ تو اور سمجھے جو ہیں یہاں جتنے اور سمجھے جو ہے مرد اور عورتیں جمع ہیں، اے اللہ سب کی دل کی مرادوں کو پوری فرما دے، سب کی جائز حاجات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو دل کی اور سمجھے دھڑکنوں کو جانتا ہے، سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، تیرے سامنے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ تو سب کی جائز حاجات اور مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اے اللہ ہماری زندگی کو دراز فرما کہ آنے والا رمضان اور سمجھے جو ہے ہم کو مل جائے، اور رمضان سے پہلے اور سمجھے ہم دنیا سے رخصت نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں بھی اور سمجھے رمضان تک پہنچا اور رمضان کی سعادتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی حاجتوں اور ضروریات کی اور سمجھے تو غیب سے ان کی کفالت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔